ہمارے اور آپ کے درمیان امام نقی علیہ السلام کا عنوان اس میں گرامی آپ کا وہی اسم جو آپ کے جد امجد کا، یعنی کہ مولائی مشکل کشا کا آپ کا بھی نام علی، اور اسی نام کو اگر تلاش کیجئے اس حدیث لوح کے اندر تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ فِي ابْنِهِ عَلِيٍّ وَلِيِّ وَنَاصِرِ وَالشَّاهِدِ عَلَى خَلْقِ وَأَمِينِ عَلَى وَحْيِ، 4 جملے استعمال کیے حدیث لوح کے اندر۔ خدا نے اپنے اس حجت کے تعریف کے طور پر، پہچان کے طور پر تعارف کراتے ہوئے الفاظ کیا حدیث لوح کے کہ میں سعادت کو مکمل کروں گا پھر محمد کے بیٹے علی کے ذریعے سے۔ کون علی؟ اس علی کی پہلی پہچان کہ ولی، وہ میرا ولی ہوگا، اور صرف ولی نہیں، وہ ناصری، وہی میرا ناصر ہوگا۔ اب جو خدا کا ناصر ہو جائے، اگر اس سے مدد طلب کی جائے تو اس میں عیب کون سا ہے؟ یہ ناصر پروردگار ہے، ناصری۔ پھر فرمایا وَالشَّاهِدْ عَلَى خَلْقِ، یہ میرے مخلوقات میں میرے گواہ۔ اللہ اکبر۔ انسان اعمال انجام دیتے ہوئے خیال کرے میلاد ہو کہ نہ ہو، مجلس کا دن ہو کہ نہ ہو، مگر حجت خدا شاہد اعمال ہیں۔ سورہ مبارکہ التوبہ میں پروردگار عالم کا ارشاد قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کہیے حبیب کہ عمل کیجئے، عنقریب آپ کے اعمال کو خدا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کا رسول مشاہدہ کر رہا ہے، اور المؤمنون ہر زمانے میں خاص مومن مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث اللہ میں پروردگار نے اپنے اس ولی کو، اپنے ناصر کو اپنی مخلوقات کا شاہد قرار دیا۔ کیسا ہو سکتا کہ شاہد خلق قید خانے میں ہو اور عمل انجام دینے والے بغداد میں ہوں، شاہد خلق سامرہ میں ہو، عمل انجام دینے والا مکے میں ہو؟ تو شاہد تو ہو سکتا نہیں جب تک کہ یہ یقین نہ پیدا کر لیا جائے کہ روئے زمین پر جہاں تک حجت خدا کی حجیت بنائی اللہ نے، وہاں شاہد اعمال کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ نہ زمین رکاوٹ ہے، نہ زمانہ فاصلہ ہے، حجت خدا مشاہدہ اعمال کر رہے ہیں۔ شاید سمجھانے کے لیے یہ بات اور یقین سے قریب تر ہو جائے کہ انسان کبھی اعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اس کے اعمال کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، ہر زمانے کا مرتضیٰ دیکھ رہا ہے۔ عمل انجام تو دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اس کے بعد چوتھا جملہ حدیث لوح کا وَأَمِينِ عَلَى وَحْيِ، یہ علی جو ہیں جو محمد کے بیٹے، یہ میری وحی پر میرے امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ وحی پر امین قرار دینا امانت کا ایک ایسا سلسلہ کہ جو مسلسل ہے، اول و نا سے اور آخر و نا تک، اور پھر کلنا محمد کا پیغام مکمل کرتے ہوئے نام علی ہو کہ لقب ہادی اور نقی ہو، یا اس کے سوا اور القابات شمار کر لیے جائیں، یا کنیتوں کو تلاش کیا جائے۔ سمانہ مغربیہ کی گود میں آنے والا، مقام سریہ پر آنے والا، ذی الحج کی 15 تاریخ کو آنے والا، یا رجب کے مہینے کی تاریخوں میں آپ کا نام لے کے اعتبار سے دعا مانگتے ہوئے اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، ہم نے تو یہ دعا تلاوت کی رجب کے اعتبار سے بھی۔ البتہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام نقی علیہ السلام کی آمد کو ذی الحج کی 15 تاریخ کے ساتھ بیان کیا۔ مقام سریہ ہے، اور مقام سریہ میں امام کی آمد ہے، امام تقی جواد علیہ السلام کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، سمانہ کی گود میں خدا کی حجت کی آمد ہے۔